ریڈی ہے جی بسم اللہ کریں. خاموشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا اس پریس کانفرنس میں آنے کے لیے بہت شکریہ. آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک غیر معمولی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کا ٹون کل کے پریس کانفرنس سے ڈیفرنٹ ہوگا. ہم کوئی کنفرنٹیشنل کانفرنس نہیں کرنے جا رہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے نہیں جا رہے، لیکن کچھ حقائق عوام کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم پہ الزامات لگائے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کے رہبر اور رہنما اور لیڈر چیئرمین چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل سے باہر ہے، وہ عمران احمد خان نیازی ہے. ملک کے 70% عوام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ ملک، قوم اور جمہوریت کے لیے اس وقت سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز میں بند ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ گزشتہ عرصہ میں ہوا ہے عوام کو بتانا ضروری ہے. 180 سیٹوں سے 91 کے ساتھ بیٹھے، آج 76 رہ گئے. ریزرو سیٹیں لی گئی. عورتوں بچوں پہ ظلم ہوا. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اپنی ایک داستان ہے. ہماری اپنی گھر کی سیٹ بھی چلی گئی، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. ہم صبر کرتے رہے کہ ملک میں جمہوریت ہو. ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ، زاویہ، بیانیہ جمہوریت ہے، امن ہے، عملداری ہے، لا پہ قانون کی بالادستی ہے. اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری. جب مئی 2025 میں سخت وقت آیا تو باوجود اس کے کہ ہم کن سختیوں سے گزر گئے تھے، ہم پاکستان کے ساتھ رہے، عوام کے ساتھ رہے، افواج پاکستان کے ساتھ رہے. ہم نے ان کے رول کو سراہا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہمارے ہی کچھ کنٹریبیوشن نے اس ملک کو ایک بہت بڑے کامیابی سے ہمکنار کیا. ہم یہ واضح کریں کہ اس کے باوجود کہ 26ویں ترمیم میں کیا ہوا تھا، 27ویں ترمیم کس طرح منظور ہوئی، ان سب کچھ کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آخر کار ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. لیکن کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی. جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ مناسب نہیں تھے، وہ الفاظ غلط تھے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ KPK کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہونا، ایسے بڑے ادارے کے بڑے افسر کی طرف سے آنا جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے، اچھا شگون نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کوئی ہے ہمارا دشمن ہی ہے کہ وہ پہ در پہ ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسوں سے خوش ہوگا. اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم کنفرنٹیشنل کا پریس کانفرنس نہیں کر رہے، لیکن واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی پارٹی کے ورکر اور ایک بڑے ادارے کے لوگ کوئی آپس میں لڑ پڑے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ واضح کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات سمجھتی ہے کہ کسی بھی تباہی کی ابتدا ہمیشہ سے چند نامناسب الفاظ کی ادائیگی سے ہوتا ہے. اپنے ایگو کو جانے دینا ہوگا، ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگا، کسی اچھی طرح سمت میں بڑھنا ہوگا. اگر جیل میں لیڈر جیل میں ہے، کیسز اس پہ بنے ہوئے ہیں، بوگس کیسز بنے ہوئے ہیں. جنوری 2025 میں کنوکشن ہوئی ہے، آج دسمبر 2025 ہے، اس کا کیس لگ نہیں رہا، ملاقاتیں ہو نہیں رہی، لیڈرشپ کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیس لگ نہیں رہے. ہم تو پہلے یہ بیانیہ لے کے جا رہے تھے کہ خان صاحب کو رہا کرو، اور یہاں تک آ گئے کہ خان صاحب سے ملاقات کرو. ہم نے جتنا برداشت کیا اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر. لیکن ہم یہ کہیں کہ اگر یہ سے حالات رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رہا، تو یہ جمہوریت میں اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. اور اگر نقصان ہوتے جا رہا ہے تو جس طرح آج کل کے الفاظ ہے، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، جو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت. یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ پھلے بڑے بہتر ہو. لیکن اگر کسی ایسی طرف چل پڑے اور اسی رویے کے ساتھ چلے، پھر 1 مائنس نہیں ہوگا، پھر ایوری 1 مائنس ہو جائے گا، جو نہیں ہونا چاہیے. اب بھی وقت ہے. میں کہتا ہوں ٹون ایز کریں، بہتری کی طرف جائیں. میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ منگل والے دن کی جو ملاقاتیں ہوں اس پہ بھی پابندی نہ ہو.
بہنوں کی ملاقاتوں پہ سیاست نہ ہو. بہنوں کی ملاقات تو ایٹ لیسٹ ہو, اگر کیسز لگ نہیں رہے, اٹھا نہیں رہے, تو یہ ملاقاتیں بھی ضرور ہو. اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر سلمان راجہ صاحب کریں گے اور اسد کیسر صاحب کریں گے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ بات زیادہ کر لیں. جی بہت شکریہ گور صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. میں تھوڑا سا اس لمحے کو تناظر میں رکھنا چاہوں گا. دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں ایسے تاریک لمحے بار بار آئے ہیں جب ملک کو دھکیلا گیا ہے جمہوریت سے ہٹ کر جبر کی جانب, ملک کو دھکیلا گیا ہے آئین اور قانون سے ہٹ کر دھونس کی جانب. یہ پہلی بار نہیں ہوا. اس ملک میں بار بار یہ کہا گیا کہ اس ملک کے لوگوں کو ڈنڈے کی ضرورت ہے, ڈنڈا ہوگا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, ترقی ہوگی, یہاں پہ دودھ کی نہریں بہیں گی. 60 کی دہائی میں کہا گیا یہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے, یہ ترقی کے 10 سالہ ایک دور ہے, 10 سالہ دور ہے. ہم جانتے ہیں اس 10 سالہ دور کا نتیجہ کیا ہوا. سن 68 میں 69 میں ایک عظیم الشان عوامی تحریک چلی, اس کے بعد ایک جنگ ہوئی, سول وار ہوئی اور ملک دو لخت ہو گیا. تو یہ بار بار ہوا ہے. 80 کی دہائی میں کہا گیا کہ اب اس ملک میں صحیح فلاحی اسلامی نظام نافذ ہوگا, پاکستان کے عوام پھلیں گے پھولیں گے. اور کیا ہوا اس کے بعد ہم جانتے ہیں. کراچی میں بوری بند لاشوں کا بازار لگا. ہم جانتے ہیں ملک کے ہر خطے میں خون کی ندیاں بہائی گئی. یہاں پہ ہر خطے سے آنے والے ملیٹنٹ اکٹھے کیے گئے, کبھی انہیں مجاہد کہا گیا, کبھی انہیں ٹیررسٹ کہا گیا, اور آج دن تک وہ فصل جو تھی اس کو ہم کاٹ رہے ہیں. اس خطے میں خون ہے, بارود ہے, اسلحہ ہے, لیکن فلاح نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا مشرف کا دور, ایک ماڈریشن کا اعلان کیا گیا, کہا گیا کہ اب ہم بین الاقوامی معاشی جو ایک نظام ہے اس کا حصہ بن گئے ہیں, یہاں پہ بہت انویسٹمنٹ ہوگی, یہاں پہ فیکٹریاں لگیں گی, یہاں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی, یہاں صحت ہوگی. اور اس کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو اس ملک میں ایک ہسپتال میں بستر بھی نصیب نہ ہوا اس شخص کو. تو آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں بار بار یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ اس ملک کو جمہوریت راست نہیں آتی, اس ملک کو آئین اور قانون راست نہیں آتا, اس ملک میں ڈنڈے کی ضرورت ہے, جبر کی ضرورت ہے, اور ہر بار یہ ملک پہلے سے کمزور چھوڑ کے گیا جابر. تو آج ہمیں پھر وہی صورت نظر آ رہی ہے. رونت ہے, ایک نشہ ہے طاقت کا, ایک لمحے میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان سے ایک بہت بڑی تصویر کشی کر لی گئی ہے. دیکھیں پاکستان آج کہاں کھڑا ہے, ہمیں ضرور یہ بات کرنی چاہیے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹولہ ہیں, شور و غوغا تو آپ برپا کر لیتے ہیں, لیکن آپ میں معاملات کی سمجھ نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, آپ دیکھ نہیں سکتے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہم پاکستان کو کس بلندی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت یہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک ورلڈ آرڈر قائم کیا گیا تھا, وہ ورلڈ آرڈر اب ریخت کا شکار ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ ایک رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا جس میں اقوام متحدہ کو ایک نمایاں رول حاصل تھا. اس میں مختلف ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے, جنرل اسمبلی, سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے دیگر ادارے وجود میں آئے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وجود میں آئی, اور دیگر بہت سے, یونیسیف آیا, اس کے ذریعے ترقی کی بات ہوتی تھی. ایک ملٹی لیٹرلزم کا دور تھا. اب آج یہ ہو رہا ہے کہ وہ تمام نظام جو ہے اس کو منہدم کیا جا رہا ہے, اور ملکوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور ممالک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دو. اور دو بڑے طاقتور ملک اس وقت ہمارے سامنے کھڑے ہیں, ایک جانب امریکہ ہے, دوسری جانب چین ہے. اور اب ہمیں ایک معاملہ کرنا ہے ان ممالک کے ساتھ. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی پہ گامزن ہے, ہم نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں, لیکن دونوں کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ معاملہ کر رہے ہیں. چند دن قبل معید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ انیویٹیبل ہے, یہ ناگزیر ہے, علماء آئے گا جب ہمیں ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اس وقت ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم اس لمحے کو مؤخر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ علماء نہ آئے, اس کو جتنا ہم دور کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ پالیسی ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ گامزن رہنا چاہیے. لیکن اس تمام پالیسی کے پیچھے کیا عوام کی تائید ہے؟ کیا عوام کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ان کے صوبے میں قتل و غارت ہوتی ہے, ان کے صوبے میں ڈرون حملے ہوتے ہیں, شادیوں میں ولیموں میں لوگ مارے جاتے ہیں, جہاں بحق ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں,
اگر ان کے صوبے میں معدنیات کے حوالے سے کوئی معاہدے ہوتے ہیں تو یہ کس نظام کا حصہ ہیں؟ اسی طرح معاشی ترقی کے مختلف ماڈل جو ہیں اس ملک میں اپنائے گئے.